بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 25واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک یہودی سردار مسلسل گستاخیاں کرتا تھا جس کا نام کعب بن اشرف ہے۔ ہوا یوں کہ غزوہ بدر میں فتح کے بعد یہودیوں کو بہت زیادہ غصہ تھا، اور یہ جو سردار ہے کعب بن اشرف، یہ اس کا باپ عرب تھا لیکن اس کی ماں یہودی تھی، قبیلہ بنو نذیر سے، اور یہ شاعر بھی تھا۔ تو یہ اپنے اشعار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا، اور پھر اس نے یہ کیا کہ مکہ روانہ ہوا، وہاں جا کے مکہ کے سرداروں سے ملا، اپنے اشعار میں مکہ کے وہ سردار جو غزوہ بدر میں ہلاک ہوئے تھے ان کا تذکرہ کیا، ان کو یاد کر کے رویا، اور مکہ والوں سے قسمیں کھا کھا کے کہا کہ تم لوگ جو ہو زیادہ بہتر ہو محمد سے اور محمد کے ساتھیوں سے۔ ابو سفیان پوچھتا ہے اس شخص سے، کعب بن اشرف سے، کہ ہمارا دین زیادہ بہتر ہے کہ ان کا دین زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ انہیں یقین دلاتا ہوا کہتا ہے کہ تمہارا دین زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جادو ٹونے اور باطل معبودوں کو مانتے ہیں، اور مشرکین کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ کعب بن اشرف جو ہے وہ مشرکین مکہ کو اس بات پر بھی اکساتا ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مدینہ واپس آتا ہے تو صحابہ کرام کی بیویوں کے بارے میں گھٹیا اور اخلاق سے گرے ہوئے اشعار کہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اپنے اشعار میں گستاخی کرتا ہے، یعنی ایک وہ گستاخیوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں من لکعب بن الاشرف فإنه آذى اللہ ورسولہ، کہ کعب بن اشرف کے لیے کون ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ سن کر 5 صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں، جن میں محمد بن مسلمہ ہیں اور ابو نائلہ ہیں۔ ابو نائلہ جو ہیں یہ کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور 3 اور صحابہ ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا میں اس شخص کو قتل کر دوں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، اسے قتل کرنا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا مجھے یہ اجازت ہے کہ اس کے سامنے میں آپ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ سکوں جو نازیبا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، کعب بن اشرف کے پاس، اور کہتے ہیں کہ جب سے یہ شخص آیا ہے ہمارے درمیان، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مشکل میں گرفتار ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح اس مشکل سے نکلیں۔ تو کعب بن اشرف کہتا ہے کہ تم بہت جلد اس شخص سے بیزار ہو جاؤ گے۔ پھر محمد بن مسلمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور جب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، ہم اس بیعت سے
نکل نہیں سکتے، اور فی الحال جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ ہمیں 1 یا 2 بوریاں کھجور کے ادھار دے دو، کیونکہ جب سے یہ آئے ہیں ہمارا سارا غلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو کعب بن اشرف کہتا ہے کہ کھجور تو میں دے دوں گا، لیکن اس کے بدلے تم کیا چیز میرے پاس گروی رکھواؤ گے؟ محمد بن مسلمہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا چیز گروی رکھیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یوں کرو، اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس گروی رکھوائیں جبکہ تم عرب کے حسین ترین نوجوان ہو؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا یوں کرو، اپنے بیٹوں کو میرے پاس گروی رکھوا دو۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بیٹوں کو آپ کے پاس گروی رکھواتے ہیں تو ساری زندگی انہیں تانے ملیں گے کہ ایک کھجور بوری کے عوض تمہیں گروی رکھوایا گیا۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ اپنا اسلحہ تمہارے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگلے روز ابو نائلہ آتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس، اور وہی باتیں دہراتے ہیں جو ایک دن پہلے محمد بن مسلمہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمارا اناج ختم ہو گیا ہے جب سے یہ لوگ آئے ہیں مکہ سے، ہم نے پورے عرب سے دشمنی مول لے لی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنی جان کیسے چھڑوائیں۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ہم خیال اور بھی لوگ ہیں، اور ہم سب تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، اور میں ان کو لے کر آؤں گا، تم انہیں کھجور بیچنا مہنگے داموں تاکہ تمہارا فائدہ ہو۔ تو کعب بن اشرف بہت خوش ہوتا ہے یہ باتیں سن کے۔ دوسری طرف ابو نائلہ جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورے کے پورے یہ جو 5 صحابہ کا گروہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا جو قبرستان ہے البقیع، وہاں انہیں ملتے ہیں اور انہیں دعائیں دے کر روانہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تہجد میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ 14ویں کی رات ہے، اور سن 3 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس مہم پر روانہ کرتے ہیں۔ ابو نائلہ جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے یوں کہتے ہیں کہ میں پہلے جاؤں گا اور کعب بن اشرف کو بلاؤں گا، اور پھر میں اسے باتوں میں مصروف کر کے یہ کہوں گا کہ تمہارے سر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، تم نے کون سا عطر لگایا ہے، اور اگر اجازت ہو تو میں سونگھ لوں۔ اور جب ظاہر ہے وہ مجھے اجازت دے دے گا تو جب میں سونگھنے لگوں گا تو میں اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا، اور پھر تم لوگوں کو بلاؤں گا اور تم حملہ کرنا۔ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یہ صحابہ کرام کا گروہ جاتا ہے، ابو نائلہ اسے بلاتے ہیں کعب بن اشرف کو، اور اسی طرح گپ شپ میں لگا لیتے ہیں، باتوں میں مصروف کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی تم نے کون سا عطر لگایا ہے، تمہارے سر سے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں سونگھ لوں۔ تو جب وہ اجازت دیتا ہے اور یہ سونگھنے کے لیے قریب ہوتے ہیں تو اس کے بالوں کو اچھی طرح پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، اور سب مل کے اس خبیث کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور پھر آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بعد یہودی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص مدینہ کا امن خراب کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اس کے بعد غزوہ بحران ہے۔ غزوہ بحران سن 3 ہجری میں ہوتا ہے، ربیع الثانی کے مہینے میں۔ قریش حملہ کرتے ہیں اور یہ جو جگہ ہے بحران، یہاں تک پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کرام کا لشکر لے کے بحران پہنچتے ہیں، لیکن قریش وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ 1 مہینہ انتظار کرتے ہیں، لیکن قریش نہیں آتے مقابلے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فوجی مہم ہے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجی جاتی ہے۔ یہ جمادی الثانی سن 3 ہجری میں ہوتی ہے۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جب قریش کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو شاہراہ ہے تجارت کے لیے جو مکہ سے شام جا رہی ہے اب یہ محفوظ نہیں ہے اور ہم اس پر اب ہم سفر نہیں کر سکتے، تو وہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم کیسے شام کا سفر کریں، کس طرح ہم اپنی تجارت کو جاری رکھیں، کیونکہ اگر تجارت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے زیادہ عرصہ تک وہ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہی ان کا جو ہے وہ سبب تھا، تجارت، اسی سے وہ مال کماتے تھے۔ تو مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم بجائے کہ اس شاہراہ پر جائیں جو مدینہ سے ہو کر گزرتی ہے، ایک دوسرا راستہ ہے جو کہ لمبا ہے لیکن محفوظ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے مشرق کی طرف جائیں، نجد کی طرف، اور پھر وہاں سے شمال کی طرف جائیں، عراق کی طرف، اور پھر وہاں سے ہلکا ہلکا آپ مغرب کی طرف ہوں اور شام پہنچیں۔ یہ ایک خفیہ راستہ تھا اور قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنا جو تجارتی قافلہ ہے وہ اس راستے پر لے کر جائیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اچھا جاسوسی نظام تھا اور آپ کو خبر ہو گئی کہ قریش کا جو قافلہ ہے وہ اس راستے سے جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو روانہ کیا اور آپ کے ساتھ 100 صحابہ کرام گھڑ سوار روانہ کیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس قافلے پر حملہ کرتے ہیں اور جو صفوان بن امیہ کی قیادت میں ہے، صفوان جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ جاتا ہے اور صحابہ کرام کو اس قافلے میں سے بہت سا مال غنیمت ملتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ضرب ہوتی ہے جو قریش کو غزوہ بدر کے بعد ایک دوسری کاری ضرب ہے جو مالی نقصان کی شکل میں ہے وہ لگتی ہے۔ اور اس کے بعد قریش کے سامنے دو راستے بچتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم کرتے ہوئے ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ ایک بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں اور پوری قوت سے مدینہ پر حملہ کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریش نے کون سا راستہ اپنایا، امن کا راستہ اپنایا یا جنگ کا راستہ؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔